سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایت الصرف سے فعل ماضی مطلق کے تعلق سے پڑھیں گے۔ 14واں سبق فعل ماضی مطلق کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی اس میں قریب و بعید کا لحاظ نہ ہو۔ جو فعل مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، اس میں قریب یا بعید کا لحاظ نہ ہو، اس پر دلالت نہ کرے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں یہ فعل ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں یہ فعل ہوا ہے، اس پر دلالت نہ کرے، بلکہ مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، اسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ضربا، ضربا کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، ضربا مبنی بر فتح ہے۔ ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق کے 3 اوزان آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق کے 3 اوزان آتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق 3 وزن پر آتا ہے۔ نمبر 1 فعلا جیسے فتحا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فعلا جیسے سمعا۔ نمبر 3 فعولا جیسے کرما۔ تو ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق کے 3 اوزان آتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق 3 وزن پر آتا ہے، فعلا، فعلا، فعولا۔ اور رباعی مجرد سے صرف ایک وزن آتا ہے، فعللا۔ رباعی مجرد سے صرف ایک ہی وزن آتا ہے، وہ ہے فعللا، ٹھیک ہے۔ اور خماسی کیونکہ فعل ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کی وزن بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نیچے، ماضی مطلق کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ماضی مطلق کے کل ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 3 مذکر غائب کے، 3 صیغے مذکر غائب کے ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب جیسا کہ فعلا، واحد مذکر غائب، واحد اور مذکر مؤنث نہ ہو، واحد ہو، مذکر ہو، اور غائب، غائب یعنی جو حاضر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 واحد مذکر غائب جیسا کہ فعلا، تثنیہ مذکر غائب جیسا کہ فعلا الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر غائب جیسا کہ فعلو، ٹھیک ہے۔ 3 غائب کے صیغے فعلا، فعلا، فعلو۔ 3 مؤنث غائب کے صیغے، 3 مذکر غائب کے صیغے ہو گئے اور 3 مؤنث غائب کے صیغے، جیسے واحد مؤنث غائب فعلت، فعلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب فعلتا، جمع مؤنث غائب فعلنا، یہ 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6 صیغے ہو گئے، 3 صیغے مذکر غائب کے اور 3 صیغے مؤنث غائب کے، 6 صیغے ہو گئے۔ 3 مذکر حاضر کے، یعنی واحد مذکر حاضر جیسا کہ فعلتا، تثنیہ مذکر حاضر جیسا کہ فعلتما، جمع مذکر حاضر جیسا کہ فعلتم، یہ 3 صیغے ہو گئے، کل 9 صیغے ہو گئے۔ 3 مؤنث حاضر کے، مذکر حاضر کے 3 ہو گئے، اب مؤنث حاضر کے بھی 3 ہیں، یعنی واحد مؤنث حاضر جیسا کہ فعلتی، تثنیہ مؤنث حاضر جیسا کہ فعلتما، جمع مؤنث حاضر جیسا کہ فعلتن۔ تو کل 12 صیغے ہو گئے، یعنی مذکر غائب کے 3 صیغے، مؤنث غائب کے 3 صیغے، 6 صیغے ہوئے، اور مذکر حاضر کے 3 صیغے، مؤنث حاضر کے 3 صیغے، یہ 6 صیغے ہو گئے، 6 12 صیغے ہو گئے۔ اور 2 متکلم کے، یعنی واحد مذکر و مؤنث متکلم،
جیسے فعلتو، فعلتو واحد مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور واحد مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم جیسا کہ فعلنا، فعلنا تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے، نیز مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر کے لیے بھی فعلنا، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی فعلنا آتا ہے، اس طرح جمع مذکر کے لیے بھی فعلنا آتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی فعلنا آتا ہے، جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے فعلنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ: کلام عرب میں تثنیہ و جمع وہ مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلام عرب میں تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ یعنی فعلنا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ان صیغوں کو یاد رکھ لیں کہ ماضی مطلق کے کل کتنے صیغے آتے ہیں، اور غائب مذکر غائب کے کتنے ہیں، مؤنث غائب کے کتنے ہیں، مذکر حاضر کے کتنے ہیں، مؤنث حاضر کے کتنے ہیں، اور متکلم کے کتنے ہیں، اور مذکر غائب کے کیا کیا صیغے ہیں، مؤنث غائب کے کیا کیا صیغے ہیں، انہیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علم صرف میں زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے، کم سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم صرف کو اس طرح پڑھو جیسے کتا بھونکتا ہے، یعنی سمجھو کم بس رٹتے جاؤ، اس لیے آپ رٹو، یاد کرو کہ اس میں یعنی 14 صیغے ہیں تو کون کون سے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔